أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد أشركوها فأنى لهم جاءت ذكراهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. لا وحدہ لا شریک کی ذات بیان واسطے درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لاکھوں سلام. حضرات، میری آیت کریمہ مقدسہ تلاوت کی ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ أَشْرَكُوها. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں ان تأتیہم بغتۃ کہ وہ اچانک ہی نہ آ جائے. فقد اشراکوها پس تحقیق کوئی نشانیاں پوریاں ہو چکی ہیں. فأنى لهم جاءت ذکراہم بس بے شک جڑے لوگ فائدہ نہیں اٹھان گے، نصیحت نہیں پکڑیں گے تو انہوں نے قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. جڑے لوگ زندگی گزارتے ہویا کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، کوئی نصیحت ہی نہ پکڑ سکے تو قیامت والے دن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یعنی آج اگر اس نظر بڑھائیے اپنے گربان کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر جڑیاں میں آج تقریباً 6 تو 7 اور بڑیاں نشانیاں اور ساری اصلاح کرنے والے ہیں اور سارے اندر وہ نشانیاں پائیاں بھی جا رہی ہیں، سارے معاشرے اندر پائیاں جا رہی ہیں نشانیاں اور نشانیاں پوریاں بھی ہو چکی ہیں. جنہیں نشانیاں کے بارے آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی بینیت الساعہ کہ جدوں یہ نشانیاں پائیاں جان گیاں اے میرے صحابہ و قیامت قریب آ چکی ہوئے. اور نشانیاں انشاءاللہ تعالی چند نشانیاں 6 تو 7 نشانیاں میں بیان کروں گا. اور نشانیاں سن کے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا اور دیکھنا اپنے گھر کے اندر اپنے معاشرے اندر کہ کیا وہ نشانیاں سارے معاشرے اندر اور میرے اندر پائیاں جا رہی ہیں کہ نہیں. ایک نظر دوڑانا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ لوگ آندے ہیں کہ قیامت کی دعا آئے گی ان تأتیہم بغتۃ حالانکہ انہوں نے قیامت کی نشانیاں پوریاں ہو بھی چکی ہیں. یہ لوگ آندے ہیں کہ اچانک آ جائے گی. فقد اشراکوها پس تحقیق اور نشانیاں پوریاں ہو چکی ہیں. اور کفار نے آپ علیہ السلام کے کول آئے اور آپ سوال کرتے ہیں. کفار آپ علیہ السلام کے کول آ کے سوال کرتے ہیں
يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے میرا پاک پیغمبر اے تیرے کولوں قیامت دے بارے سوال کردے نے، اے قیامت دے بارے پوچھدے نے کہ قیامت کدوں آئے گی. اے میرا پاک پیغمبر نالوں کہہ دے قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر قیامت دا علم صرف اللہ دی ذات دے کول ہے. اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کدوں آئے گی. لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، او دے سوا کوئی نہیں جاندا او دے ظاہر ہون دا وقت. وقتھا قیامت دے وقت نو دے ظاہر ہون دا کوئی نہیں جاندا اللہ دے سوا. ثقلت فی السماوات والارض، او جو قیامت آ جائے گی تے زمین تے آسمان تے باری پہ جائے گی، زمین تے زلزلے برپا ہو جائیں گے. کیا آسمان روئی دی طرح بکھر جائے گا، پہاڑ روئی دی طرح اڑ جائیں گے. لا تأتیکم الا بغتۃ، یہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ اچانک ہی آ جائے گی، یہ اچانک ہی آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ تیرے کو پوچھتے ہیں اے نبی تو کان اپنے آپ تے نبی آنا ہے لیکن تو سانو دس دے سے قیامت کدوں آئے گی. کأنک حفی عنہا، کیونکہ تو خوب تحقیق کرنے والا ہے. کأنک حفی عنہا، تو اپنے آپ نبی دس ہے، پھر دس قیامت کدوں آئے گی. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر صرف قیامت دا علم اللہ دی ذات جانتی ہے، اللہ دے کوئی قیامت دا علم ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. اس آیت کریمہ تو ایک عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ میرے پاک پیغمبر آنے والی باتیں نہیں جانتے، آنے والے کل نہیں جانتے، نہ علم غیب رکھتے ہیں. آئیے اصل بات کی طرف. اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو دسیا، میرا پاک پیغمبر کہہ دے قیامت دے وقت مجھ اللہ دی ذات جانتی ہے. ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے قیامت دیاں بے شمار نشانیاں بتلائیاں نے، قیامت دیاں بے شمار نشانیاں دسیاں نے. آئیے وہ چند نشانیاں سماعت فرمائیے اور وہ دو نشانیاں سماعت فرمائیے جڑیاں جے پوریاں نہیں ہوئیاں اور ان قریب پوریاں ہون والیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ دی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا طاب الزمان لم تكد تقدم روح المؤمن وروى المؤمن من 46 جزءا من النبوة وما كان من النبوة لا يكذب. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا جڑا مومن ہوئے گا، مومن جڑا بھی رات کو خواب دیکھے گا وہی حقیقت بن جائے گا. رات مومن خواب دیکھے گا، رات میں خواب دیکھے آج ہی واقعہ ہوئی، آج ہی خواب دے اندر ہوئی، صبح دیکھے گا وہی چیز سامنے آ جائے گی، خواب حقیقت بن جائے گا. امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی جو خوابوں کی تعبیر رکھنے والے وہ فرماتے ہیں کہ نبی دا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوندا، نبی جڑا بھی خواب دیکھدا ہے وہی خواب سچا ہو جاندا ہے. تے مومن دا خواب بھی قیامت دے قریب اسی طرح ہو جائے گا. مومن دا
دے پاک پیغمبر نے بتلائی. اور دوسری نشانی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع العنف وحتی تکلم الرجل عنده صوتی وشراب رحلی وتخبر فخذوا بما قالوا من بعدی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قسم ہے اس ذات دی جے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے. قسم ہے اس ذات دی جے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے. لا تقوم الساعة اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جو تک بے جان چیز کلام نہ کر لے. بے جان چیز کلام نہ کر لے. حتیٰ کہ جس بندے دے ہاتھ دے اندر لکڑی دی لاٹھی پکڑی ہوئے گی اور لاٹھی دا پتا بھی بولے گا, اس لاٹھی دا چھلکا بھی بولے گا, کلام کرے گا. اور آپ نے فرمایا کہ بندے دی ران بولے گی کہ وہ دی بیوی نے وہ دی پیٹ پیچھے وہ دے پیچھے کی کیتا کی کام کیتا ہے. ایک قیامت دی سب تو بڑی نشانی اللہ دے پاک پیغمبر نے بتلائی کہ قیامت دے قریب انسان دی ران بول کے دسے گی کہ وہ دی بیوی نے وہ دے پچھوں گھر دے اندر کیڑا کام کیتا ہے کیڑا نہیں کیتا. پہلی بار اللہ دے پاک پیغمبر مالا تکلم السباع بے جان چیزاں کلام کرن گیاں. آج تسی اگر انٹرنیٹ تے نظر دوڑاؤ آج امریکہ نے یورپ نے انگریزاں نے ایسے ایسے پلاسٹک دیاں چیزاں تیار کیتیاں نے جو اپنے کلام جو انسان بولدا ہے وہ چیزاں بول کے دس رہیاں نے. جو انسان بات سوچدا ہے وہی پلاسٹک دی چیز سوچ رہی ہے. جو انسان کردا ہے وہی پلاسٹک دی چیز کر رہی ہے. جو انسان بولدا ہے وہی بے جان پلاسٹک والی چیز کام کر رہی ہے. یہ بھی قیامت دی نشانی پوری ہو رہی ہے. آئیو کہ چلیے یہ دو قیامت دی دو نشانیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے بتلائی ہیں پوریاں ہون والیاں نے, پوریاں نہیں ہوئیاں اور کچھ پوریاں ہو چکیاں نے. آئیو کہ چند نشانیاں جڑیاں پوریاں ہو چکیاں نے سانو علم بھی ہے. آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. حدیث سن کے اپنی گربان دے اندر جان کی اپنے گھر جا کے حدیث کو سوچی کیا عمل میرے اندر پائے جا رہے کہ نہیں پائے جا رہے. آپ نے فرمایا تقوم الساعة الفحش والتفحش کہ جدوں قیامت نہیں آئے گی جو تک لوگ بدگوئی نہ کرن گے, بد کلامی نہ کرن گے, بد فحش گلاں نہ کرن گے, گالیاں نہ نکالن گے. آج دیکھو اسی بات بات تے گالی نکال دے ہیں. سانو علم اس بات دا ساڈی زبان تے ہر ٹائم گالیاں اسی گفتگو کرنے ہیں گالیاں نکال کے, اسی کلام ختم کرنے ہیں گالیاں نکال کے, اسی اپنی گفتگو ختم کرنے ہیں گالیاں نکال کے. اے ساڈی نشانی پوری ہو چکی ہے. ساڈی زبان فحش کوئی زبان بن چکی ہے. اسی ایسے اپنی زبان چوں بد کلامی کرنے ہیں, غلیظ قسم دیاں گالیاں نکالنے ہیں. نشانی ساڈے اندر عام پائی جا رہی ہے. لا تقوم الساعة آپ نے فرمایا اس وقت قیامت نہیں آئے گی جو تک نشانیاں پوریاں نہ ہو جان. آیا کہ آپ نے فرمایا وقطیعۃ الارحام کہ قیامت کے قریب لوگ رشتہ داریاں توڑن لگ جان گے, رشتہ داریاں توڑن لگ جان گے. جنہوں تک برائی نہیں پائے جائے گی لوگوں دے اندر قیامت نہیں آئے گی. آئی دیکھ لو بھائی بھائی نہ لڑا دے, بہن بھائی نہ لڑا دے, بھائی بہن نہ لڑا دے, پت پیو نہ لڑا دے, ماں دھی نہ لڑا دے. گاں دے حالات دیکھ لو جا کے اپنے معاشرے اندر رشتہ داریاں ٹوٹ چکیاں نے. مسلمان دے نال کلامی نہیں کرتا, مسلمان دے نال سلام نہیں لیندہ, نماز تے پڑھدا ہے, صدقہ خیرات تے کردا ہے,
اگر جس طرح اسی نماز صحیح کرن دے وقت اپنی نماز نو صحیح کرن دی کوشش کرنے ہاں کہ میری ساری دی ساری نماز اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے تے پڑھی جائے تے اپنے گھر دے حالات بھی اس نال ٹھیک کرو اپنے اللہ دے پاک پیغمبر دے نبی دے طریقے دے مطابق اپنے گھر دے حالات بناؤ اسی گھر نو ٹھیک نہیں کر رہے رشتہ داریاں توڑی جا رہے ہیں یہ قیامت والی نشانی پائی جا رہی ہے وسوء الجوار آپ نے فرمایا قیامت دے قریب ہمسایاں دے نال اچھا سلوک نہیں کیتا جائے گا آج ہمسایاں دے نال اسی کس طرح سلوک کرنے ہیں ہمسایہ نوں گالی نکالدا ہے ہمسایہ نوں کسے چیز دین واسطے تیار نہیں ہوندا ہمسایہ جتنی مرضی تکلیف اندر ہوئے ہمسایہ گھر نال دی کندھ والا اپنے ہمسایہ دی قدر نہیں کردا اپنے ہمسایہ دا احترام نہیں کردا اجے برائیاں عام نے اسی نہ برائیاں ول دھیان نہیں دے نمازاں تے بڑیاں پڑھنے آ نفلی نمازاں تے بڑیاں پڑھنے آ لیکن عملہ ول دھیان نہیں دیندے کہ ہم ساڈے اندر پائے جا رہے کہ نہیں پائے جا رہے اسی رشتہ داریاں توڑ دیاں کہ نہیں توڑ دے اسی اپنے سگے بھائی نوں ناراض کرنے کہ نہیں کردے کیا اسی لوکاں دا حق مار دیاں کہ نہیں مار دے اسی انہاں ول دھیان نہیں دینا ہاں بس نماز پڑھ لئی اچھے طریقے نال نفلی نماز پڑھ لئی اچھے طریقے نال صدقہ خیرات کر لیا مسجد نوں بڑے پیسے دے لے غریباں نوں بڑے پیسے دے لے لیکن عملہ ول دھیان نہیں کرنا کہ میرا بھائی میرے تو کتے ناراض تے نہیں اس موقع تے میں ایک حدیث سنا دینا بخاری اور مسلم دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تو رب الاعمال فی کل اثنین و خمیس اب بخاری دی حدیث ہے آپ نے فرمایا ہر سوموار ہر جمعرات نو اللہ دے اعمال پیش کیتے جاندے نے اللہ دے لوکاں دے برے اعمال نیک اعمال پیش کیتے جاندے نے رجسٹر پیش کیتے جاندے نے اللہ رب العالمین دو بندیاں دے سوائے سبنا دے اعمال قبول کر لیندے نے صرف دو بندیاں تو علاوہ اللہ رب العالمین سبنا دے اعمال قبول کر لیندے نے وہ دو لوگ کون نے نظر دوڑائیے آپ نے فرمایا پہلا بندہ شرک کرنے والا اللہ کی ذات دے نال شرک کرنے والا اللہ کی ذات دے نال کسی نو شریک ٹھہرانے والا اس بندے دا اعمال نامہ بھی قبول نہیں کیتا جاندا اور اللہ رب العالمین دوسرے بندے دا اعمال نامہ بھی قبول نہیں کردے آپ نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کردا رشتہ داریاں توڑدا ہے اللہ رب العالمین ایک جملہ کہہ کے کہندے ہیں میرے فرشتوں اس بندے دا اعمال نامہ میرے کولوں لے جاؤ جو تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی دے نال صلح نہیں کر لیندا میں اودوں تک کہ اعمال نیکیاں قبول نہیں کراں آئی دیکھو اسی نمازاں بھی پڑھنے ہاں روزے بھی رکھنے ہاں مسجد نوں پیسے دینے ہاں غریباں نوں پیسے دینے ہاں لیکن اسی رشتہ داریاں نوں توڑ دے ہاں اللہ رب العالمین اس وقت تک ساڈے اعمال قبول نہیں کرن گے اس وقت تک نیکیاں قبول نہیں کرن گے جوں تک اسی اپنے مسلمان بھائی دے نال صلح نہیں کر لیندے اخلاق نال پیش نہیں آ جاندے پیار محبت دا مظاہرہ نہیں کر لیندے آئیے کہ چلیے دوسری حدیث اندر بھی آپ نے فرمایا لا تبین یدی الساعۃ تطیع الارحام دوسری حدیث الفاظ تطیع الارحام کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جو تک لوگ رشتہ داریاں نہ توڑنا جانتے یہ تین حدیثاں آپ نے ایسے بارے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جو تک لوگ رشتہ داریاں توڑنا جان آج اپنی گریبان کے اندر تنہائی دن جا کے دیکھی کہ میں نمازہ بھی پڑھنا روزے بھی رکھنا تے میں عمل بھی کر رہا تے میرے اعمال کس کام دے میری نمازاں کس کام دیاں آئیے کہ چلی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعۃ الربا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جو تک سود نہیں کھایا جائے گا آئی دیکھ لو ساڑھے کاروبار سودی کاروبار میں بڑے بڑے حاجی نے نمازی نے تہجد گزار نے
لیکن جو کاروباری معاملہ آ جاتا ہے سودی کاروبار قسطاں تے چیزاں لے دے رہے ہیں سودی کاروبار کر رہے ہیں پیسے دا لین دین تے سودی اسی اپنے بینکاں دے اندر بھی بلا وجہ پیسے رکھانے ہیں سودی کاروبار ہے اسی پیسے رکھ رکھا کے لین دین کر کے سارے پورے ملک پاکستان دے اندر اس بیماری اندر بڑے بڑے حاجی تہجد گزار بڑے بڑے نیک اس بیماری اندر مبتلا نے جو کاروبار دا معاملہ آ جاتا ہے پھر اللہ نوں بھول جاندے ہیں پھر پیسہ دیکھدا ہے پھر اللہ دی یاد نہیں آندی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ سود کھاندا ہے وہ اس طرح کے اپنی ماں دے نال زنا کر رہا ہے کہ آپ نے اسلام دی حدیث ہے اور آپ نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑا بندہ سود کھاندا ہے وہ اللہ اس دے رسول نال پوری جنگ کر رہا ہے آئیے کوئی سودی کاروبار کر دیا آئیے کہ چلیے آپ اسلام نے فرمایا من اشراط الساعہ ان یظہر الزنا کہ اس وقت تک قائم قیامت نہیں آئے گی جو تک زنا نہیں پھیل جائے گا بدکاری نہیں پھیل جائے گی فحاشی نہیں پھیل جائے گی آج دیکھ لو اپنے گھراں دے اندر اپنے محلے دے اندر جا کے نظر دوڑاؤ کیا ساڈیاں اکھاں دے اندر حیا موجود ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ جیڑی عورت حدیث ذرا غور نال سن لینا جا کے اپنی ماں بہنوں کو حدیث سنانا حدیث غور و فکر کرنے والی ہے آپ نے فرمایا کہ جیڑی عورت بازار دے اندر خوشبو لگا کے چلے اگر کوئی غیر محرم اس کو خوشبو سونگ لوے وہ اس طرح کی عورت نے زنا کیتا ہے بدکاری کیتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بازار دے اندر جا رہے ہیں ایک عورت نے خوشبو لگائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے میری بہن کس طرف جا رہی ہے اور عورت آندی ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے واسطے جا رہی ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر تو خوشبو بھی لگائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں سنے ہیں کہ جس عورت جڑی عورت خوشبو لگا کے بازار دے اندر جائے کہ تو پھر بھی مسجد کی طرف جا رہی ہے نماز پڑھنے جا رہی ہے خوشبو لگا کے آپ نے فرمایا جڑی عورت خوشبو لگا کے جائے غیر محرم انسان اس خوشبو نوں سونگ لوے عورت نے زنا کیتا ہے بدکاری کیتی ہے کہ عورت فوراً اپنے گھر کی طرف واپس چلی گئی کپڑے تبدیل کر کے پھر نماز پڑھنے واسطے آئی حالانکہ عورت نماز پڑھنے واسطے جا رہی سی تے ساڈیاں ماں بہناں بازار جاندیاں نے فیشن کر کے میک اپ کر کے خوشبوواں لگا کے جاندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا غیر محرم خوشبو سن لو زنا کر رہی ہے ایسا ملک پاکستان دیکھ لو زنا ہو چکے بدکاریاں ہو چکیاں نے اج چاندیاں دے اندر کئی واقعات آ چکے ہیں اپنی اکھاں دے نال سنے نے دیکھے نے اپنی کاناں دے نال سنے نے کہ ایک انسان نے ایک بغیرت نے سڑک تے جاندی عورت نوں ڈاک کے زنا کیتا نیچے لے جا کے اور اس کئی واقعہ ملتان دے اندر پرسوں واقعہ ہوا ہے ایک چھوٹی جی بچی نال زنا کیتا جا رہا ہے ریپ کیتا جا رہا ہے ساڈے ملک پاکستان دے اندر حتیٰ کہ تسی اپنے معاشرے دے نظر بڑھا لو لوگ حیا نہیں کر رہے بے شرم ہو گئے نے لا تقوم الساعہ حتیٰ تظہر الزنا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جو تک زنا نہیں ہو جائے گا یہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ أَشْرَاطُهَا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگ تے سوال کر دے نے کہ قیامت کی تو آئے گی اے لوگ تے آندے نے اچانک کی قیامت ساڈے اوپر آ جائے گی فَقَدْ أَشْرَاطُهَا حالانکہ نشانیاں تے پوریاں ہو چکی ہیں آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ لمبی حدیث ہے زیاد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
پھر ایک دن اللہ منظور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کسی بات کا ذکر کیتا گیا تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جو تک علم نہیں اٹھ جائے گا. علم اٹھ جائے گا. حضرت زیاد بن عبید رضی اللہ کا گود نال حدیث سننا. حضرت زیاد بن عبید سوال کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی علم کس طرح اٹھ جائے گا؟ اسی اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھاواں گے, ساڈے بچے اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھاواں گے, اس طرح پشتر پشتے معاملہ چلتا رہے گا, قرآن دی تعلیم ہوندی رہے گی, قیامت تک ایک قرآن کا علم پھیل جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر دی پھر قرآن علم کس طرح اٹھے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے زیاد تیری ماں تینوں گم پائے, میں تے تینوں مدینے دا بڑا عالم آدمی سمجھدا سی, میں تے تینوں مدینے دا بڑا معزز بندہ سمجھدا سی, بڑا سمجھدار بندہ سمجھدا سی. اے زیاد کیا تینوں بات سمجھ نہیں آئی؟ علم کس طرح اٹھ جائے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے زیاد یہود و نصارا دے کول زبور و تورات آئی, انجیل آئی, انہاں نے انجیل دی تلاوت بھی کیتی اور یہودیاں نے تورات دی تلاوت بھی کیتی, پڑھتے جو بھی نے لیکن عمل کوئی نہیں کردے. اے زیاد لوکی قرآن تے پڑھن گے, قرآن دیاں تلاوتاں گڑیاں کرن گے, قرآن نوں بڑے خوبصورت طریقے نال پڑھن گے, لیکن عمل کم ہو جائے گا, عمل مک جائے گا. اج دیکھ لو اپنی نظر تے چڑھا کے, اپنی گھر تے نظر چڑھا کے دیکھ لو, اسی اپنی قرآن تے عمل نہیں کردے, اسی قرآن دی تعلیمات تے عمل نہیں کردے. قرآن اندر نماز پڑھو, اسی نماز نہیں پڑھدے. قرآن اندر زکات ادا کرو, اسی زکات ادا نہیں کردے. قرآن دی کسے بات تے ساڈا عمل کوئی نہیں. سود اسی کھائی جا رہے ہیں, فضول خرچی اسی کری جا رہے ہیں, اسی حقدار دا حق ماری جا رہے ہیں, اور اسی لین دین دے اندر کمی بیشی کری جا رہے ہیں, لوکاں نال دھوکھا بازی کری جا رہے ہیں, کاروباری معاملات دے اندر جھوٹ بولی جا رہے ہیں. قرآن دی کسے بات تے ساڈا عمل کوئی نہیں. اسی قرآن تے پڑھنے ہیں, غور و فکر نال نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا اے زیاد اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی, لوگ قرآن پڑھیں گے, قرآن تے عمل مک جائے گا, لوگ قرآن نوں ترجیح نہیں دیں گے. آج دیکھ لو اسی دی دنیاوی تعلیم نوں بڑی ترجیح دینے ہیں. بچے نوں ٹائم نہ تیار کر کے, پتہ بچے نے 8 بجے پورے سکول پہنچنا ہے, اگر سکولے نہ پہنچیا اینوں انہاں نے سکولے اندر نہیں وارنا. اسی پوری پابندی دے نال بچے نوں خوبصورت تیار کر کے سکولے بھیجنے ہاں. بچہ 8 گھنٹے سکولے گزار کے گھر واپس آ جاندا ہے, پھر 3 گھنٹے واسطے اسی ٹیوشن بھیج دینے ہاں, اے دنیاوی تعلیم واسطے. اسی اپنے بچیاں نوں اتنا پڑھانے ہاں, لیکن قرآن پڑھان واسطے ساڈے کول آدھا گھنٹہ بھی موجود نہیں, آدھا گھنٹہ بھی سانوں بچیاں نوں پڑھان واسطے کوئی نہیں. پھر آگے کاری صاحب بچے تو ساڈا بچہ پڑھیا کوئی نہیں, اینے سال گزر گئے سے سپارے پھردا ہے, بچے نے ٹائم نہ آنا کوئی نہیں, بچے نے ٹائم نہ کے پڑھنا کوئی نہیں, سکول بھیجنا پورے ٹائم تے, بچے نوں مسجد بھیجنا جو آدھا گھنٹہ گزر گیا. اسی بچیاں نوں تعلیم دلان واسطے کوئی غور و فکر نہیں کردے. ہاں پڑھنے آ بچہ جائے 5 منٹ پڑھ کے آ جائے, کرتا بچے نے کام کرنا بھیج دیو. سکولے پوری پابندی دے نال بھیجنے آ, اے ہے قیامت دی نشانی. کیا قرآن تو غور و فکر اٹھ جائے گا, قرآن نوں ترجیح دتی جائے گی, دنیاوی تعلیم نوں ترجیح دتی جائے گی. آج دیکھ لو جڑیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے, کیا ہے ساڈے اندر پائیاں جا رہی نے. کیا اسی اپنے بچے نوں, کیا اسی اپنی بچی نوں ترجمہ پڑھایا ہے, حدیث پڑھائی ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دا اسوہ پڑھایا کہ نہیں؟ اسی سکول دی سائنس پڑھا لئی, ہزار دی فیساں ادا کر کے, اسی ریاضی پڑھا لئی, انگلش پڑھا لئی, ہزاراں دی فیساں ادا کر کے, اسی قرآن و حدیث نہیں پڑھا سکے جڑی مفت دے اندر تعلیم دتی جاندی. اسی
دیتی جا رہی ہے، فی سبیل اللہ دیتی جا رہی ہے، ترجیح نہیں دے۔ آئی آخری نشانی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانی کو تارا بسا این اظہر موت الفجاء، اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جو اچانک موتاں ہونا جانگیا، یعنی اچانک موت کو لگ جائے گی، اچانک موت۔ حد امام ابن القحطانی رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے کہ ایک بندہ کھڑا ہوئے گا، کسی نال کلام کر رہا ہوئے گا، بندہ اٹھے ہی فوت ہو جائے۔ آئی دیکھ لو ہارٹ اٹیک، بندہ چل رہا ہے پھر رہا ہے، لوگ اندر یار میرا ہنے جنہ کر رہا سی گھر جا فوت ہو گیا، یار میرے نہ ہنے دکان تو سودا لے کے گیا ہے، اللہ ہوا بندہ فوت ہو گیا، یار ہنے نماز پڑھ کے گیا سی گھر جا فوت ہو گیا، یار میرے نہ بات کر رہا سی کٹا ہاتھ آنے گا فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا این اظہر موت الفجاء، موت اچانک عام ہو جائے گی، بندہ گھروں نکلے ہے گھر واپس لاش آ گئی، اچانک موت۔ اس واسطے میرے بھائیو دوستو آج آپ نے نظر بڑھائی اپنے ہم اس گاؤں کے اندر ہی بہت زیادہ اچانک اموات ہو چکی ہیں، زیادہ اچانک اموات پورے ملک پاکستان ہو رہی ہیں، لیکن سانو بھی کو فکر کرنی چاہیے، سانو استغفار کرنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت اچانک موت آ جائے، یہ ضروری نہیں بیماریاں لگن گیاں پھر موت آئے گی، اسی یہ سمجھنے ہیں، اسی یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں بڑھاپے اندر پہنچا گے پھر موت آئے گی، 70 سال دے ہوگا گے پھر موت آئے گی، آج تے 40 سال دے نوجوان بھی دنیا تو جا رہے ہیں، 50 سال دے نوجوان بھی دنیا تو جا رہے ہیں، اچانک اموات ہو رہی ہیں، لیکن اسی یہ گھٹ لگائی ہے بڑھاپے اندر جاواں گے، عبادت کران گے، جمعہ پڑھ کے گزار لئے، ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا کافی ہو گیا، نماز پڑھنی نہیں، اپنی زندگی نو معمول تے لیانا کوئی نہیں، ایویں زندگی گزاری جا رہے ہیں بس دنیا دی ریل پیل دے اندر، دنیا دی کھیل دے اندر اسی زندگی تے گزار رہے ہیں، پر زندگی دا کوئی فائدہ نہیں، زندگی دنیا تے گزار لواں گے پر جب آخرت دے والے دن کسے زندگی نے فائدہ نہیں دینا، تیرے لاکھوں روپے نے، تیری کروڑوں دی جائیداد نے، قیامت والے دن پیسہ ایک بھی نہیں دینا، نفع ایک بھی نہیں دینا، وَيَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی جان قیامت والے دن کسے جان دے کم نہیں آئے گی، وَلَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن نہ کسی دی سفارش کم آئے گی، نہ پیسہ کم آئے گا، نہ کسی دی مدد کام آئے گی، پر لوگ شعور نہیں رکھ دے، عقل نہیں رکھ دے۔ آج اس یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آج وقت بڑھاپے تک پہنچیں گے پھر بعد کرنا میں نماز پڑھنا، بڑی زندگی باقی ہے، بڑی زندگی باقی ہے، ہے نوجوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بڑھاپے تک پہنچ کے بات کر لواں گے، نماز پڑھ لواں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، بار بار حدیث بیان کی جاتی ہے، نعمتان موجودان کثیر من الناس الصحت والفراغ، اے میرے صحابہ اللہ رب العالمین نے دو نعمتیں ایسی دی ہیں، بڑیاں دو نعمتاں ہیں، یعنی دنیا جہان دے نالوں اے سب تو زیادہ قیمتی نعمتاں ہیں۔ انسان کو صحت تو پیاری اور چیز ہو سکتی ہے، یعنی صحت تو انسان اور چیز زیادہ قیمتی نہیں، انسان تے ہی جانے کہ میری صحت باقی رہے، وہ بھی جو لوگ نے جڑے لکھاں روپیہ لا کے جنہ دی دوائی 10,000 20,000 مہانہ دی دوائی ہے، انہوں نے کو جا کے پوچھو کہ صحت کی قیمت کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم صحت بھی عطا کی ہے، تندرستی بھی ہے اور فراغت بھی ہے، یعنی نوجوان ہے، یعنی صبح جاتا ہے شام کو کام کیا آ کے فارغ وقت سارا بات، یعنی 8 گھنٹے کام کرتے 8 گھنٹے بعد باقی بار آپ سو جاتے ہیں، یہ فارغ وقت ہے، اگر اس فارغ وقت کو غنیمت نہ جانے ہیں، اللہ دی نافرمانی اندر گزاریا، برائیاں کر کے گناہ کر کے گزاریا، پھر سارے وقت کوئی قیمتی نہیں رہتا۔ اگر اسی ایک لمحہ بھی اللہ دی عبادت کر کے گزاریے تو بہت بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ آئیے نوجوانوں دوستوں بزرگوں
جڑیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے غور و فکر کرو اپنے گریبان جان کے دیکھو کیا ہے نشانیاں ساڈے نوں پائیاں جا رہی ہیں پہلی نشانی کہ اللہ نے پاک پیغمبر نے بتلائی کہ سود عام ہو جائے گا لوگ رشتہ داریاں توڑن لگ جان گے ہمسایاں دے نال اچھا سلوک نہیں کیتا جائے گا زنا عام ہو جائے گا فحاشی عام ہو جائے گی لوگ گالی گلوچ کرنے لگ جان گے اچانک اموات ہونے لگ جان گیا لوگ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے قرآن پاک کو ترجیح دیں گے مختصر خلاصہ ایک نشانیاں اللہ کے پاک پیغمبر نے بتلائیاں نے اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہ اس کو جو بڑی نشانیاں جی قیامت دے قریب دجال اور اس طرح بڑی نشانیاں انشاءاللہ تعالی بیان کی جان گیاں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنا نشانیاں نے انہاں تو بچنے کی توفیق عطا فرمائے سن قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی دعوانا